السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظیم۔ معزز سامعین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ نیا اسلامی سال 1443 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے اسلامی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے اسلامی سال کو نہیں جانتے ہیں، حالانکہ ہماری عبادتوں کا تعلق اسلامی سال کے ساتھ ہے۔ رمضان مئی جون کے مہینے میں نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں ہیں۔ عید کسی مہینے کی پہلی تاریخ کو نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی مہینے کے شوال کی پہلی تاریخ کو ہے۔ یوم عرفہ کسی مہینے کی 9 تاریخ کو نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی مہینہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہے۔ یوم عاشوراء کسی مہینے کی 10 تاریخ کو نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی 10 تاریخ کو ہے۔ عید الاضحیٰ کسی مہینے کی 10 تاریخ کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اسلامی سال کے 12ویں مہینے کی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے، چاہے وہ دنیا دار ہوں یا دیندار بھی کہلاتے ہوں، اکثر لوگوں کو اپنے اسلامی سال کا علم نہیں ہے۔ جنوری، فروری، مارچ تو رٹایا جاتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے سے آپ پوچھیں تو وہ بتا دے گا کہ آج اگست کی کون سی تاریخ ہے۔ لیکن اسلامی سال کون سا چل رہا ہے، مہینہ کون سا ہے، اور وہ مہینے کی کون سی تاریخ ہے، یہ اچھے لوگوں سے آپ سوال کریں گے تو آپ کو اس کا جواب نہیں میں ملے گا۔ حالانکہ یہ جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم اگست، اپریل، مئی، جون یہ مہینوں کو جانتے ہیں اور 2020، 2021 کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کو، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام کرانا چاہیے کہ وہ اسلامی سال کو، اسلامی مہینے کو، اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں اور یاد کریں، اور ان کو اسلامی مہینے کے نام معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال یا نئے مہینے کے موقع پر جو دعا ہم کو سکھائی ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اس دعا میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ امن، ایمان، اسلام اور سلامتی، اللہ کی رضا اور شیطان سے پناہ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ایمان، امن، اسلام اور سلامتی، اللہ کی رضا اور شیطان سے پناہ مانگنا۔ گویا سال کے شروع میں یہ بات سمجھائی گئی، مہینے کے شروع میں یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو اور جو وقت تمہیں دیا جا رہا ہے اس کی قدر کرنا چاہتے ہو، اس کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہو، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، اس لیے کہ ہر آدمی سے مرنے کے بعد اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو زندگی تمہیں دی گئی تھی، جو جوانی تمہیں دی گئی تھی، اس زندگی کو، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ زندگی گزارنے کی چیز نہیں ہے، زندگی بنانے کی چیز ہے، وقت ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ وقت کو کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر وقت ضائع ہو جائے تو آدمی زندگی کی ساری دولت دے کر بھی وہ وقت کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس دعا کے موقع پر جو 5 چیزیں سکھائی گئی ہیں، آدمی کے سامنے ہمیشہ وہ 5 چیزیں رہنا چاہیے کہ میرا ہر عمل، میرا
میرا ہر دن، میری ہر صبح اور شام، میرا ہر قدم، میری ہر سوچ اس کے دائرے میں ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے امن قائم ہو، یہ ایمان کے خلاف نہ ہو، یہ اسلام اور سلامتی کے خلاف نہ ہو، یہ اللہ کی رضا والا عمل ہو اور شیطان مردود سے بچنے والا عمل ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل، ہمارا دن، ہماری شام، ہمارا وقت، ہماری ساعتیں اللہ کے حکموں کے خلاف، ایمان اور اسلام کے خلاف چل رہی ہوں، اللہ کی رضا کے خلاف چل رہی ہوں، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہوں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ ہر دم ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، برائیوں کو بھلائی بنا کر پیش کرتا ہے، دور کی چیز کو قریب بتا کر پیش کرتا ہے اور ہمیں بہکانا چاہتا ہے۔ تو یہ دعا کا اہتمام کرایا گیا کہ یہ 5 چیزوں کو ذہن نشین کر لو تو تمہارا سال قیمتی بن جائے گا، تمہارا مہینہ قیمتی بن جائے گا، تمہارا دن قیمتی بن جائے گا، کہ اپنے ہر عمل کو اس کسوٹی پہ جانچو کہ اس کے ذریعے سے امن قائم ہو، اس کے ذریعے سے ایمانی اور اسلامی تقاضے پورے ہو رہے ہوں اور اس کے ذریعے سے اللہ راضی ہو رہے ہوں، کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہوں، اور شیطان مردود کی سے پناہ چاہنا، شیطان مردود سے بچنا، شیطان مردود سے حفاظت چاہنا اور اس کے بہکاوے میں اور اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ جو آدمی محاسبے کا عادی ہوتا ہے اس کا ہر آنے والا دن، اس کا ہر آنے والا سال، اس کا ہر آنے والا مہینہ پچھلے مہینے سے، پچھلے سال سے، پچھلے دن سے اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے سال کے ختم پر محاسبہ نہیں بلکہ روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس کی عادت بنانا چاہیے کہ آدمی سونے سے پہلے 2 منٹ اپنے بستر پر بیٹھے اور محاسبہ کرے کہ آج کا دن جو اللہ کی بڑی نعمت تھا، اللہ نے مجھے دیا، زندگی میں دیا، صحت میں دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو قبرستان میں پڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے صحت، تندرستی کے ساتھ مجھے زندگی دی، تو میں نے آج کا دن یہ کہاں گزارا۔ تو ایسے ہی سال کے موقع پر بھی، اب سال ختم ہوا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے، تو اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اللہ پاک نے 12 مہینے مجھے دیے، 355 دن مجھے دیے، تقریباً 50 ہفتے مجھے دیے، 8520 گھنٹے مجھے دیے، 5,11,200 منٹس مجھے دیے، اور 3,06,72,000 تقریباً سیکنڈ مجھے دیے۔ اس میں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کا آدمی محاسبہ کرے، احتساب کرے کہ 1 سال میری زندگی کا ختم ہو گیا، میری زندگی کا، میری عمر کا 1 سال کم ہو گیا، اب یہ سال میرے پاس دوبارہ نہیں آئے گا، مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو اب یہ آدمی احتساب کرے کہ میں نے اپنے نام اعمال میں کتنی نیکیاں جمع کی اور کتنی برائیاں جمع کی۔ کیا میں نے اپنے نام اعمال میں اس سال ایسے اعمال درج کرائے کہ کل قیامت کے دن ان کو دیکھ کر ہم خوش ہوں اور جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش بنے، یا ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے اعمال ہمارے نام اعمال میں درج ہو گئے جو ہماری دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بنے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ جو سال ہمارا گزرا ہے اس میں اللہ کی اطاعت میں کتنی بڑھوتری ہوئی یا کمی آئی، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات صحیح طریقے سے ادا ہوئے یا نہیں ہوئے، ہماری نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ ادا ہوئیں یا ہم نے اس طرح نمازیں پڑھی کہ ہمارے منہ پر مار دی جائیں، یا پھر ہمارا وہی طریقہ اور غفلت باقی رہی جو بچپن سے ہمارے اندر ہے، اس میں کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ ہم نے روزے رکھے، یہ روزے خالی بھوکا پیاسا رہنے کے تھے یا اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ کا خوف
خوف اور تقوی پیدا ہوا، ہمارے اندر یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنا، ان کی ہمدردی کرنا، ان کے کام آنا، یہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے معاملات میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے اخلاق سنورے یا نہیں سنورے؟ جو علم ہم نے حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اور دوسروں کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ہم نے اپنے بچوں کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے لیے کچھ سوچا، کچھ پلان کیا، کچھ ترتیب بنائی، یا صرف ان کو دنیاوی تعلیم اور دنیاوی سہولیات فراہم کرنے کی فکر میں پورا کا پورا سال ضائع کر دیا؟ ہم نے انسانوں کو ایذا پہنچائی، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لائے، یا لوگوں کی خوشی کا سامان بنے؟ اور ہم نے یتیموں بیواؤں کی مدد کی، یا صرف ان کی غربت کا تماشا ہم دیکھتے رہے؟ یہ ساری چیزوں کا محاسبہ کرنا۔ سال ختم ہوا، سال چلا گیا، اتنا بڑا عرصہ ہماری زندگی کا کم ہو گیا، تو ہم نے کیا کیا؟ یہ نیا سال صرف مبارکباد دے دے کر ختم کرنے کی بات نہیں ہے۔ ایک بڑا ایسٹ ہمارا کھو گیا، چلا گیا، ہم سے نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا، اب ہمیں دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ یہ سال کے اعمال کا محاسبہ کرنا، جائزہ لینا۔ اگر ہمیں ایسا ملتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کیا اور ہمارا سال اچھا گزرا، اللہ کی اطاعت میں، ایمان اور اسلام کے دائرے میں، اللہ کی رضا میں، شیطان سے بچتے ہوئے، نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا، سجدہ شکر بجا لانا اور اس میں اور ترقی کی فکر کرنا۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ سال تو ہم نے بالکل ضائع کر دیا، نہ عبادت کی، نہ اللہ کو راضی کیا، نہ غریبوں کی مدد کی، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، نہ بچوں کی تربیت کی کوئی فکر کی، نہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچا، تو پھر رونا اور گر گرانا، اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب تک سانس ہے، جب تک چاند سے، اللہ سے معافی مانگنا کہ اے اللہ بڑی غفلت کے ساتھ سال گزرا ہے، اب ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ یہ جو سال آپ نے اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے ہمیں دیا ہے، اس سال کی ہم قدردانی کریں گے اور اس کو صحیح گزاریں گے۔ یہ ضروری ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور آئندہ صحیح عمل کرنے کا ارادہ کرنا، مستحکم ارادہ کرنا اور اس کی کوشش کرنا۔ تو قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور یہ مہینے جب سے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ پورے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اللہ کے پاس ان کی بڑی قدر ہے، تو ان مہینوں میں آدمی کو نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں گناہ کرے تو سزا زیادہ ہے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، اس میں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے نفس پر یا کسی اور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کی فکر کرنا چاہیے۔ اہل اللہ کہتے ہیں کہ جو ان حرمت والے مہینوں میں، یعنی محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، جو ان مہینوں میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتا ہے، تو اللہ پاک باقی مہینوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس لیے کہ حرمت والے مہینے ہیں، اللہ نے ان کی حرمت بیان کی ہے، اس میں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو پھر اللہ پاک بقیہ سال بھر کے اندر گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا، سال کا پہلا مہینہ ہی اللہ نے حرمت والا دے دیا تاکہ اس میں آدمی اپنی عادت بنا لے اللہ کی اطاعت کی اور گناہوں سے بچنے کی، تاکہ باقی 11 مہینے اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ اور پھر یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو ہے روزہ وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوم عاشورہ کا روزہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 2 رکھوں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے، چاہے 9 محرم کا یا 11 محرم کا، کوئی بھی ایک روزہ، 2 روزے رکھنا چاہیے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور یہ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہونے پائے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وقت کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال کو ہمارے لیے زندگیوں کے بدلنے کا اور پلٹنے کا سال بنا دے۔ سال تو ہر سال بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سال ایسا ہو کہ اس سال میں اللہ پاک ہمارے اور امت کے حال کو بدل دے، اور ہماری کھوئی ہوئی عزت، ہماری کھویا ہوا شریعت اور ہمارا کھویا ہوا دین اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوٹا دے، اور ہمیں اپنی اطاعت پر اور اپنی رضا والے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔